میں نے ایک صاحب کو کشف القبور کا عمل بتایا کہ عمل پڑھو، صاحب قبر سے گفتگو. مجھ سے کہنے لگے، اکثر کرتے ہیں، مجھے تو ضرورت نہیں ہوتی، مجھے تو اپنا پتہ نہیں میں کسی کی قبروں کے پردے کیا فاش کروں. مجھے کہنے لگے میں نے ایک تجربہ کیا ہے، جو حاملہ ڈلیوری کے دوران فوت ہو جاتی ہیں ان کی قبریں بڑی وسیع پائی ہیں. کیوں؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا زچگی کے دوران جو عورت فوت ہوتی ہے وہ شہید ہوتی ہے. کیوں جی؟ حدیث میں ہے. ایک دوسرا کہنے لگے کہ جن لوگوں کی زندگی میں درود پاک میں نے دیکھا ہے، درود پاک، ان کی قبریں بہت روشن ہیں. مجھے ایک سوال کا جواب آپ سے چاہیے، ان کی قبریں روشن ہیں، قبروں سے مراد یہ ہے کہ ان کے مرنے کے بعد کی 60 سال کی زندگی نہیں، 60,000 سال کی زندگی نہیں، 60 لاکھ سال کی زندگی نہیں، 60 کروڑ سال کی زندگی نہیں، 60 ارب سال کی زندگی نہیں، 60 کھرب سال کی زندگی نہیں. اگلی دہائیاں مک گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں. کھربوں کے بعد فگرز میرے پاس نظر مجھے نہیں آ رہے، میری گنتیاں ختم ہو گئی ہیں. رب کی گنتیاں ختم نہیں ہوئی. جس درود پاک سے کھربوں سال کی زندگی بن سکتی ہے، اس کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، اس میں روشنی اور سکون مل سکتا ہے، اس کے بچھو خچر خچر جتنے سانپ کا ڈسنا اور دکھوں کا نظام ختم ہو سکتا ہے، اس درود پاک سے مرنے کے پہلے کا نظام، مرنے پہلے کی زندگی کی راحتیں نہیں مل سکتی. ایک تسبیح تو کم از کم پڑھ لیا کرے اور دھیان والی ہو، جس میں میں ہوں اور مدینے والے کے احسانات کا تصور ہو. کیا خوش قسمت آنکھ ہوگی جو درود پاک پڑھے اور میرے آقا مدینے والے کے احسانات کا استحضار اور خیال ہو، اور آنکھوں سے آنسو آ جائے اور آنسو کہے جا کے، یا اللہ میں وہ آنسو تھا جو تیرے مدینے والے کی محبت میں گرا تھا، تیرے آقا مدینے والے عشق میں. کیا وہ آنسو تھا؟ تو ایک تصویر ایسی ہے جو میرے آقا مدینے والے کی محبت میں ہو اور ایسا یقین سے ہو، عالم میں سکون، عالم میں چین اور عالم میں راحت ایسے چھاؤں کر جائے گی، ایسے چھاؤں کر جائے گی.